اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 16ویں دعا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب گناہوں سے معافی چاہتے یا اپنے عیبوں سے درگزر کی التجا کرتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، اے وہ جسے گناہگار اس کی رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتے ہیں، اے وہ ذات جس کے تفضل اور احسان کی یاد کا سہارا لے کر بے کس بیچارہ انسان تجھے ڈھونڈتا ہے، اے وہ جس کے خوف سے خطاکار فریاد کرتا ہے، اے ہر وطن آوارہ یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، غمزدہ ہے، دل شکستہ ہے، بے کس تنہا ہے، وہ تیرا ہی محتاج ہوتا ہے اور تیری طرف آتا ہے، اے وہ جو اپنے علم و رحمت سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اے وہ ذات جس نے اپنی نعمتوں میں ہر مخلوق کا حصہ رکھا ہے، تو وہ ذات ہے جس کا عفو و درگزر اس کے انتقام پر غالب ہے، تو وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے، تو وہ ذات ہے جس کی عطائیں فیض و عطا کے روک لینے سے زیادہ ہیں، تو وہ ذات ہے جس کے دامن وسعت میں تمام کائنات ہستی سمائی ہوئی ہے، تو وہ ہے جس کی عطا کرتا ہے اس سے اس کا بدلہ نہیں چاہتا، تو وہ ہے جو تیری نافرمانی کرتا ہے اسے حد سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ خدایا، میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے دعا کا حکم دیا ہے تو وہ لبیک لبیک پکار اٹھا۔ ہاں، تو وہ ہے اور میں یہ ہوں کہ میرے معبود جو تیرے آگے خاک ذلت پڑ پڑا ہے، میں وہ ہوں جس کی پشت گناہوں سے بھر گئی ہے، میں وہ ہوں جس کی عمر گناہوں میں بیت چکی ہے، میں وہ ہوں جس نے اپنی نادانی جہالت سے تیری نافرمانی کی، حالانکہ تو میری جانب سے نافرمانی کا سزاوار نہ تھا۔ اے میرے معبود، جو تجھ سے دعا مانگے آیا تو اس پر رحم فرمائے گا تاکہ میں لگاتار دعا مانگوں، یا جو تیرے آگے روئے اسے بخش دے گا تاکہ میں رونے میں جلد آمادہ ہو جاؤں، یا جو تیرے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا چہرہ خاک پہ رکھے، کیا تو اس پر درگزر کرے گا، یا جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی پریشانی کا شکوہ کرے اور اسے تو بے نیاز کر دے۔ بہر الہ، جس کا دینے والا تیرے سوا کوئی نہ ہو اسے نا امید نہ کر، جس کا تیرے علاوہ اور کوئی ذریعہ بے نیازی نہیں ہے اسے محروم نہ کر۔ خدا بندہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ پھر فرماتے ہیں امام علیہ السلام: اے میرے اللہ، مجھ سے روگردانی اختیار نہ کر جبکہ میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، اور مجھے نا امید نہ کر جبکہ تیری طرف خواہش لے کر آیا ہوں، اور مجھے سختی سے دھتکار نہ دے جبکہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو وہ ہے جس نے اپنی توصیف رحم و کرم سے کی، لہذا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور تو نے اپنا نام درگزر کرنے والا رکھا ہے، لہذا مجھ سے درگزر فرما۔ بار الہ، اگر تو میرے اشکوں کی روانی کو جو تیرے خوف کے باعث ہے، میرے دل کی دھڑکن کو جو تیری ڈور کی وجہ سے ہے، اور میرے اعضاء کی تھر تھری کو جو تیری ہیبت کے سبب سے ہے، اور یہ سب اپنی بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے تجھ سے شرم و حیا محسوس کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی زار و قطار کے وقت میں رویا ہوں اور میری آواز رک جاتی، مناجات کے موقع پر زبان کام نہیں دیتی، اے خدا تیرے ہی لیے حمد و سپاس ہے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے اللہ، مجھ سے بڑھ کر کون اپنی صلاح بہبود سے بے خبر ہے، اپنے حفظ و نصیب سے غافل ہو، اصلاح نفس سے دور ہوگا، جبکہ میں اس روزی کو جسے تو نے میرے لیے قرار دی ان گناہوں میں صرف کرتا ہوں جس سے تو نے منع کیے، تو مجھ سے زیادہ کون باطل کی گمراہی
اور ان کی اس باطل والی ہے شکل میں جا سکتا ہے۔ اے میرے اللہ، تو وہ ذات پروردگار ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تیری دعوت کا مال جنت اور اس کی آواز پر لبیک کہنے کا انجام دوزخ ہے۔ اللہ اکبر! کتنی عجیب بات ہے، جس کی گواہی میں خود اپنے خلاف دے رہا ہو، اپنے چھپے ہوئے کاموں کو ایک ایک کر کے گن رہا ہو، اور اس سے زیادہ عجیب تیرا مجھے مہلت دینا اور عذاب میں تاخیر کرنا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں تیری نظروں میں باوقار ہوں، بلکہ یہ میرے معاملہ میں تیرا بردباری اور مجھ پر تیرا تسلط و احسان ہے، تاکہ میں تجھے ناراض کرنے والی نافرمانیوں سے باز آ جاؤں، ذلیل اور رسوا کرنے والوں سے دوستی نہ کروں۔ اے میرے اللہ، تو کتنا رحیم اور کریم ہے، محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، اور اسی طرح اس کی طرف سے بہت کم نگران ہوں۔ تو کس طرح اپنے عیوب تیرے سامنے شمار کر سکتا ہوں؟ میں اپنے گناہوں کا ذکر و بیان سے احاطہ کر سکتا ہوں، جو اس طرح میں اپنے نفس کو ملاؤں، بے شرط یا کہ تو اس شفقت و مرحمت کے لالچ میں جس سے گناہگاروں کے حالات اور واقعات موجود ہوں، تیری رحمت کی توقع میں جس کے ذریعے خطا کاروں کی گردنیں عذاب سے ربا ہو جاتی ہیں۔ بار الہ، یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اے میرے معبود، جبکہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں تو میرے لیے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہو۔ اے میرے معبود، جب کہ تو نے میری پردہ پوشی کی، مجھے رسوا نہیں کیا، اور اپنے لطف و کرم سے نرمی برتی، عذاب میں جلدی ہی نہیں کی، اپنے فضل سے میرے بارے میں حلم سے کام لیا، اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی، نہ اپنے احسان کو مقدر کیا یعنی تکرار کیا ہو، تو میری اس طویل زار و قطار اور سخت احتیاج کی بدحالی پر رحم فرما۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے گناہوں سے محفوظ اور اطاعت میں سرگرم عمل رکھ، اور مجھے حسن رجوع کی توفیق دے، توبہ کے ذریعے پاک کر دے، اپنے حسن نگہداشت سے نصرت فرما، اور تندرستی سے میری حالت سازگار، اور مغفرت کی شیرینی سے کام کو لذت بخش دے۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد پر درود بھیج، جس طرح طور پر بھی واضح سمجھ لیں، اس کی ایسی علامات دکھا دے جسے کسی شائبہ بہام کے بغیر پہچان لوں، اور یہ چیز تیرے ہماگیر اقتدار کے سامنے مشکل اور تیری قدرت کے مقابلے میں دشوار نہیں، بے شک تیری قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ دعا ایک قسم کی ذات پروردگار کے حضور اپنے آپ کو کم سمجھنا، تضرع اختیار کرنا، تاکہ ذات پروردگار انسان کو جلدی معاف کرے، جس طرح خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جس طرح لوگ اپنی بھلائی کے لیے جلد ہی کرتے ہیں، اسی طرح اگر خدا ان گناہوں کی سزا میں جلدی کرتا تو ان کا مقررہ وقت کب کا آ چکا ہوتا۔ یعنی جس طرح انسان جلدی کرتا ہے، کہا جلدی نہیں کرنی چاہیے، آرام آرام سے سمجھیں جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں۔ اگر وہ گناہ کے فوراً بعد اپنے غضب سے کام لیتا تو مجرم کو اس کے جرم کی سزا دیتا، یہ اس کے عدل و انصاف کی منافی تو نہ ہوتا، لیکن تقاضۂ رحمت کے خلاف ہے۔ یعنی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور یہ نفرت کا، یہ عذاب کا جو دائرہ ہے وہ کم ہے۔ اب ایک اور جگہ پہ ارشاد پیغمبر ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ یعنی جب توبہ کرے، حقیقی معنی میں جب توبہ کرے گا، ذات پروردگار اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح جب کسی کار خیر کا ارادہ کرتے تو سجدے کرتے، جب وہ شخصوں سے صلح کراتے تو بھی سجدے کرتے، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک پسینہ نہ ہوتا جسم،
اور ماہ رمضان میں تسبیح اور استغفار کے علاوہ کوئی کلمہ آپ کی زبان سے نہ نکلتا اور اکثر و بیشتر غشی کی حالت میں طاری ہوتے۔